اچھا، اب پتھر تو بہت سارے، اور خاص طور پہ جو دائیں ہاتھ کے اندر پہننا ہے یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی نشانی، کہ باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے اپنے ایک فتوے کے اندر ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کہ مومن کی جو 5 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ 51 رکعت کی نماز روزانہ پڑھتا ہے، وَتَعْفِيرُ الْجَبِينَ اور خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے، وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينَ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، زیارت الاربعین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہنا۔ تو باقاعدہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک تو دائیں ہاتھ کے اندر اس طرح سے انگوٹھی پہننا۔ اچھا، اب پتھر تو میں نے کہا کہ جیسے کہ بہت سارے ہیں، لیکن باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے 3 پتھروں کو خاص طور پر پہننا مستحب یا بہتر شمار کیا۔ ان میں ایک تو ہے عقیق، اس کو پہننا سب سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فیروزہ، اس کو پہننا مستحب یا بہتر ہے۔ اور تیسرا ایک اور ہے جس کو کہا جاتا ہے حدید سینی، سواد سے، سواد یہ نون چھوٹی ہے، اس کو بھی پہننا مستحب یا بہتر۔ بہت سے لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیا یہ حدید سینی جو ہے یہ پہننا مکروہ ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ نہیں، حدید سینی پہننا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جو باقاعدہ جن پتھروں کو پہننے کا استحباب یا ثواب جن میں بیان کیا گیا وہ ان پتھروں کے اندر سے ایک ہے حدید سینی۔ اچھا، اب مکروہ دماغ میں اس وجہ سے آتا ہے کہ کچھ روایات کے اندر یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا، یہ اس کی ممانعت آئی۔ اچھا، اس کی آگے ہم تفصیل بیان کریں گے ابھی، لیکن کیونکہ حدید سینی جو ہے یہ لوہا نہیں ہے، لوگ سوچتے ہیں حدید، فولاد، لوہا شاید ان معنوں کے اندر ہے، نہیں، اس پتھر کا نام ہے، یہ کالا سا ایک ہوتا ہے اور یہ اس کو پہننا بھی جو ہے وہ ثواب قرار دیا گیا۔ اچھا، خود چلیں یہ تو ہے کہ انگوٹھی پہننا، تو انگوٹھی کے اندر کیا نگینہ ہونا ضروری ہے؟ نگینہ ہونا تو دیکھیے انگوٹھی ہونی چاہیے خواہ نگینہ ہو یا نہ ہو۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جو 5ویں جلد ہے اس میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں تھا۔ ایک انگوٹھی پیغمبر کے پاس ایسی بھی تھی کہ جو چاندی کی تھی اور اس میں کوئی نگینہ نہیں لگا ہوا تھا، اور انگوٹھی کا جو چھلا ہوتا ہے، یعنی جو ایک لحاظ سے پوری انگوٹھی اگر وہ چاندی کی ہو اور اس میں کوئی نگینہ نہ ہو تو یہ بھی پہنی جا سکتی ہے۔ اور انگوٹھی کے جو چھلا ہے اس کا چاندی کا ہونا بھی، یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ بہتر شمار کیا گیا۔ اب اس کے اندر چاہے آپ عقیق لگوا لیں، فیروزہ لگوا لیں، یعنی خود یہ چاندی کا ہو تو زیادہ بہتر، یعنی اس لحاظ سے کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ رہبر معظم جو مختلف انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی انگلی کے اندر فقط ایک چاندی کا ایک چھلا سا پہنا ہوا ہے، تاکہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر اسلام نے جن طریقہ کار پہ عمل کیا ایک دفعہ ہم اس پہ بھی عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے، تو کوئی بغیر نگینے کی ہو وہ بھی اگر پہن لی جائے، اور ایک میں باقاعدہ حرز جواد بھی پہنا ہوا ہے، اس پہ ہماری اگلی جو نشستیں آئیں گی اس کے اندر گفتگو آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ بہتر یہ ہے کہ چاندی کی ہو۔ اچھا، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور دھات ہو، جیسے کہ تو وہ علماء نے مکروہ یا ناپسندیدہ قرار دیے، جیسے لوہا اگر ہے تو لوہا اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو کچھ روایت میں یہ بات منع آئی ہے، البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اور اکثر موجودہ مراجع کے نزدیک، زیادہ تر کے نزدیک، لوہا بھی اگر پہنا جائے تو یہ حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ کچھ علماء مکروہ سمجھتے ہیں لیکن حرام کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، اور زیادہ تر کے نزدیک، خاص طور پر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، مکروہ بھی نہیں۔
کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں مکروہ ہے، عام حالات میں مکروہ نہیں ہے، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہ عام حالات میں مکروہ ہے اور نہ ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا دوران نماز مکروہ ہے۔ ہاں البتہ بہتر ہے، یعنی یہ میں اپنی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کچھ جگہوں میں ممانعت آئی ہے، کوئی احتیاط خود سے کرنا چاہے تو وہ احتیاط کر لے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نماز تک کے اندر جو ہے وہ مکروہ نہیں۔ البتہ جو لوہے کی انگوٹھی کے متعلق ابھی جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری، کہ کچھ روایت میں اس وجہ سے منع کیا گیا کہ لوہا کہا جاتا ہے کہ جنات اور شیاطین کی زینت ہے، یعنی جنات اور شیاطین یہ اپنی زینت کے لیے لوہا پہنتے ہیں، اور کچھ روایات میں جہنمیوں کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ جہنمیوں کی صفات کے اندر یہ نہیں کہ وہ جہنم میں یہ والی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی وغیرہ پہنیں گے، بلکہ یہ دنیا کے اندر جو کہ اس قسم کے کام لوگ انجام دیتے ہیں وہ عام طور پر اس طرح کی انگوٹھی وغیرہ یا لوہا پہنتے ہیں۔ یا یہ اس طور پر بھی علماء نے اس کی تعویل کی کہ اس قسم کی جو روایات ہیں کہ جہنمیوں کی، کہ ان کو وہاں پر لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں وغیرہ پہنائی جائیں گی اہل جہنم کو۔ اچھا، البتہ جو سونے کی انگوٹھی ہے، خواتین تو اس کو بالکل پہن سکتی ہیں، جائز ہے، البتہ مرد حضرات کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور شادیوں میں عام طور پر دولہا وغیرہ جو حضرات پہنتے ہیں یہ ان کے لیے حرام ہے، بلکہ روایات کے اندر یہ کہ ایک دفعہ بھی اگر کسی نے اس انداز سے پہن لیا سونا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جنتیوں کے زیورات سے محروم ہو جائے گا۔ تو بہرحال مرد حضرات کو حتی المقدور یہ پریشرائز بھی کیا جاتا ہے جو دولہا حضرات ہیں کہ جناب اب دلہن والوں کی طرف سے آ گئی ہے اور یہ پہنا جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے پہن لیں وہاں پر، تو اتنی دیر کے لیے بھی وہاں پر پہننا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے ان زیورات سے کہیں نہ محروم کر دیا جائے۔ اچھا، اب ہاں البتہ ایک چیز اور بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی ناپ کے لیے اگر ہم کسی جگہ جائیں، ناپ لینا ہو، ناپ کے لحاظ سے اگر صرف بس انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا اور فوراً نکال لیا تو بہت سے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پہننا جو ہے وہ پہننا شمار نہیں کیا جائے گا، اس حد تک فقط اتنی مختصر مدت کے لیے کہ آپ نے چند سیکنڈ کے اندر ڈالی اور نکال لی کہ ہاں ناپ کے لحاظ سے دیکھ لیا۔ لیکن یہ کہ باقاعدہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں دلہا میاں اور پوری نکاح کی تقریب اس میں نمٹ رہی ہے اور اتنی دیر وہ پہن کے بیٹھے رہے ہیں وہاں پر، یہ حرام ہو جائے گا اتنی۔ لیکن صرف ناپ کے لیے اس کو پہننا شمار نہیں کیا جاتا، ایسی جیسے کوئی انگلی میں ڈالے اور نکال لے، بعض استفتاءات کے اندر اس کو جائز سمجھا گیا ہے، اور کچھ منع بھی کرتے ہیں، بہتر یہی کہ اس میں احتیاط کر لی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اگر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے کسی چیز کے اوپر، اگر اصلاً وہ پوری چیز سونے کی نہیں، صرف ہے کسی اور دھات کی، فقط اس کے اوپر ہلکا سا پانی چڑھا ہوا ہے، تو بعض استفتاءات میں، بلکہ آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشل سائٹ ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ پھر اس کو سونا پہننے میں جو شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ جائز۔ لیکن ایک آدھ استفتاءات ایسے بھی ہیں جس میں اس کو بھی منع کیا گیا، تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی احتیاط کر لی جائے، اور جو گولڈ پلیٹڈ ٹائپ کی جو چیزیں یا پانی چڑھایا ہوا ہے سونے کا تو وہ بھی مرد حضرات بہتر ہے کہ پہننے سے اجتناب کریں۔ ہاں البتہ ایک چیز اور ہے کہ وائٹ گولڈ جو ہے وہ پہننے کی اجازت ہے، یعنی عام طور پر مرد حضرات کے لیے زرد سونا تو خیر سونا شمار ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وائٹ گولڈ بھی ہے اور وائٹ گولڈ سے مراد سونا ہی ہو، بس یہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہے، اگر وہ معاشرے کے اندر سونا ہی شمار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو گولڈ ہی، البتہ رنگ اس کا وائٹ ہے، تو مرد حضرات کے لیے وائٹ گولڈ کا بھی پہننا حرام رہے گا۔ ہاں البتہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے جسے پلیٹینم کہا جاتا ہے، پلیٹینم پہننے کی مردوں کو اجازت ہے کہ اصلاً یہ دھات ہی دوسری اور یہ گولڈ ہے ہی نہیں، اس لحاظ سے اگر کوئی چیز واضح طور پر پلیٹینم ہو تو اس کو پہننے میں مرد حضرات کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ پہن سکتے ہیں اس کو۔ تو اچھا، اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ مردوں پر سونا پہننا حرام کیوں ہے، اور کہتے ہیں اس کی ہمیں وجہ بتائی جائے، تعویل بتائی جائے، تو روایات کے اندر واضح طور پر کوئی ایسی معتبر روایت نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پر اس کی علت بتائی گئی ہو، اور اصلاً دیکھیں تو واقعتاً جتنے بھی حرام یا اور احکامات اسلامی ہیں ان میں 90-95% احکامات کی علت بتائی نہیں گئی، بلکہ صرف کہا ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے مانو اس کو،
اور اگر ہر چیز کی علت اور اس کی وجوہات بتائی جائیں تو پھر وہ کافر بھی مان لے گا، آپ بھی مان، تو صاحب ایمان جو ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی فیکٹس اینڈ فیگر دیکھ کے ویسے بات مان لیتا ہے۔ تو مومن کی پہچان یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جو چیزیں پروردگار نے اسے چھپائی ہیں، چاہے حکمت بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، وہ تب بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں روکا گیا ہے۔ تو سونا پہننا تو یہ پوچھا جاتا ہے کیوں، کیا، کیسے۔ اسی طرح سے بغیر چھلکے کی مچھلی کے متعلق بہت ہے، پوچھا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری لوگ خود ساختہ تعویلات دیتے ہیں، کچھ سائنسی چیزیں بھی نکال کے لاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے بہت عرصے بعد جا کر سمجھ میں آئیں، لیکن روایات کے اندر سونا پہننا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور بغیر چھلکے کی مچھلی کیوں حرام قرار دی گئی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ روایت کے اندر چیز بیان ہوئی ہے، بس یہ کہ حکم خدا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو ذکر ہوا حدید سوینی کا، تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے یہ جو تھا یہ لوہا نہیں بلکہ خاص قسم کا پتھر ہے۔ بہت سے لوگ بعض اوقات دیکھیے مراجع سے بھی جا کر بحث کرتے ہیں اور ان کو لکھ کے پوچھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک روایت ہے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا کہ مثلا ان سے روایت میں ایک توقی کے اندر ہے کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہاتھ میں ہو تو کیا اس میں نماز مکروہ ہے؟ تو دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی جو روایت ہے اس کے اندر جس کو منع کیا گیا ہے وہ خماہن ہے۔ خماہن اس کو پہننا ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، لوگوں نے خود سے خماہن کو سوچا کہ یہ حدید سینی ہی ہے، یعنی حدید سینی دیکھیے لوہا نہیں ہے جبکہ خماہن جو ہے لوہا ہے۔ البتہ اگر حدید سینی کیونکہ ہے تو وہ لوہا نہیں ہے، اس وجہ سے کراہیت کا کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ جبھی آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا کہ نہیں حدید سینی جو ہے اس میں مکروہ بھی نہیں ہے، اور اگر لوہا بھی ہے تب بھی وہ روایت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ اور علل الشرائع کے اندر باقاعدہ شیخ صدوق نے اس کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہے کہ حدید سینی جو ہے یہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام پہلا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اب جو لوہے کی جو انگوٹھی ہے اس کی بہت ساری اقسام جو ہے وہ روایات، اس کی عموماً دو اقسام جو روایات کے اندر بیان، کچھ تو مطلقاً منع کرتی ہیں اور کچھ نماز میں منع کرتی ہیں۔ اچھا، جو مطلق منع جن کے اندر کیا گیا کہ لوہے کی انگوٹھی نہ پہنو، اس میں بھی بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پہ وہ انگوٹھی جو بادشاہ حضرات بطور ظلم یا سزائیں دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنتے تھے جو اسٹیمپ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کو اتنے کوڑے لگا دو، اس کو جان سے مار دو، اس طرح کے احکامات دیتے تھے اور وہ مہر لگایا کرتے تھے، تو وہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی اس طرح۔ تو روایت اور کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پر لوہے کی انگوٹھی کی جو مذمت آئی ہے وہ اس طرح کی انگوٹھیوں کے متعلق ہے کہ جو کہ عام طور پر بادشاہ حضرات ہاتھ میں پہنتے تھے اور وہ اسٹیمپ لگا کے سزائیں وغیرہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ اور کیونکہ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں، جیسے ہمارے ایک چھٹے امام سے بھی ایک روایت ہے کہ خطرات دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے امام نے حدید سینی کی تاکید کی، یعنی اگر کبھی کسی دشمن سے کوئی خطرہ ہو، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ہمارے علماء اور مراجع خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ رہبر معظم کتنا پوری دنیا میں مختلف مسائل سے نمٹنا ہوتا ہے، کتنے بڑی بڑی چیزوں سے اور خطرات سے اور بڑے بڑے دشمنوں سے نمٹنا ہوتا ہے، تو وہ کچھ خاص مواقع پر کچھ خاص قسم کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں جن پر کچھ خاص قسم کے نقش ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ذکر آئے گا کہ میں اس لحاظ سے ہمیں یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ آج کل ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایک خرافاتی ایک وہ بنا لیا ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے مراجع اور علماء کا طریقہ کار اس سلسلے میں کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کے اس میں ذکر میں آئے گا اس کا تذکرہ۔ تو دشمن سے خطرات اگر درپیش ہوں تو خاص طور پر چھٹے امام نے کہا کہ حدید سینی جو ہے وہ پہنی جائے، اور ہاں جس وقت خطرات نہیں ہوں اس وقت اس کو نہ پہنے،
اور جب اس طرح کا کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو دشمن سے تو اس وقت حدید سینی کو اس کا ایک آپ کے پاس ایک انگوٹھی جس کو نکال کر پہنا جائے. اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعض جب حدید سینی قوت اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی پہنا کرتے تھے. روایات کے اندر یہ بات آئی. اور وسائل الشیعہ کے اندر جو خاص طور پر جو خماہن کا جس کے اندر تذکرہ ہے کہ باقاعدہ جو امام زمانہ سے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدید سینی اس وجہ سے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے کہ باقاعدہ روایت کے اندر سوال کیا گیا کہ نماز میں کیا اس کو پہننے کی اجازت ہے. اس میں لفظ یہی ہے کہ انل فصل خماہن هل تجوز فیہ الصلاۃ اذا کان فی، یعنی اس کے اور تو اس میں پھر جواب امام نے یہ لکھا کہ فیہ کراہت ان یصلی فی. تو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ جو خماہن ہے یہ غالباً وہی حدید سینی ہے، اس وجہ سے ایک دماغ میں یہ آیا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، خماہن ایک الگ چیز ہے اور لوہا ایک الگ چیز ہے، یہ خاص قسم کا پتھر ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات صرف موضوع میں اختلاف ہو جاتا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ مجتہدین میں آپس میں دیکھیے اختلاف ہے، تو اختلاف روایت کے اندر نہیں ہے. خماہن کیا حدید سینی ہے یا الگ کوئی چیز ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ حدید سینی ہی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پہننا مثلا کچھ کا نظریہ ہے کہ مکروہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، خماہن الگ چیز ہے، حدید سینی الگ چیز ہے، حدید سینی پتھر ہے، یہ لوہا نہیں، نام اس کا اس طرح سے ہے. تو لہٰذا یعنی خود موضوع کے اندر اختلاف ہے، حکم میں کوئی اختلاف نہیں. تو بعض اوقات یہ بھی اختلاف ہے مجتہدین کی بات ایک سبب بنتا ہے کہ چیز میں موضوع میں اختلاف ہو جائے.